بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت توحید. آپ ابو البشر ثانی یعنی انسانیت کے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دوسرے باپ اور اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں. اس عظیم نبی نے بہت لمبی عمر اور بہت طویل عرصہ پایا. پورے 50,000 سال اپنی قوم میں رہ کر انہیں اللہ کی توحید اور اس کی خالص عبادت کی دعوت دیتے رہے. نہ کبھی تھکاوٹ محسوس کی اور نہ اکتاہٹ. دن رات چھپ کر اور علی الاعلان ہر طرح سے انہیں دعوت دیتے رہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. انہوں نے کہا ہے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تم کو مقررہ وقت تک مہلت دے گا، کیونکہ اللہ کا مقررہ وقت جب آن پہنچتا ہے تو ٹل نہیں سکتا. کاش تم یہ بات سمجھتے. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائی الا فرارا وانی كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. انہوں نے کہا اے میرے رب بلا شبہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی تو میری اس دعوت سے وہ بدکنے اور بھاگنے لگے. اور بے شک میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ تو انہیں بخشے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر بے شک انہیں کھلم کھلا اعلانیہ بھی دعوت دی اور چپکے چپکے بھی. میں نے کہا اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. وہ آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور وہ مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و وقار کا لحاظ ہی نہیں رکھتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. تو آگے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و وقار کا لحاظ نہیں رکھتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں طرح طرح سے مختلف مراحل میں پیدا کیا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا
یعنی پیدا کیا خاص طریقے سے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا دے گا اور پھر اس سے نکالے گا ایک خاص طریقے سے. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چلو پھرو. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. پھر نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان مالداروں کی پیروی کی جن کے پاس مال اور اولاد نے ان کے خسارے اور بدبختی میں اضافہ ہی کیا. اور انہوں نے مکر کیے اور بہت بڑی چالیں چلیں، اور انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ ہی نصر کو. اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. الہی تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا. آگے فرمایا کہ مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. یہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب ڈبو دیے گئے، بس آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مددگار نہ پائے. اس محترم و برگزیدہ رسول کی دعوت میں کیا تھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پاکیزہ دعوت کا خلاصہ ہمیں بیان فرمایا، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے 50 کم ہزار سال کھپائے. بلا شبہ یہ اللہ کی توحید اور اس اکیلے کی عبادت کی طرف ایک سنجیدہ دعوت تھی، ایک مسلسل جد و جہد تھی کہ آپ نے جو بھی وسیلہ ممکن تھا اسے آزمایا تاکہ کسی طرح وہ اس دعوت کو قبول کر لیں، خفیہ بھی، اعلانیہ بھی، رغبت اور خواہش دلا کر بھی، اور ڈرا دھمکا کر بھی، وعدے کر کے بھی، عذاب سے ڈرا کر بھی، عقلی و حسی دلائل دے کر بھی، خود ان کی زندگیوں کی مثالیں پیش کر کے بھی، ان کے سامنے زمین و آسمان اور اس میں پھیلی نشانیوں اور عبرتوں کو پیش کر کے بھی. لیکن یہ ساری کاوشیں انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں اور نہ ہی حق قبول کرنے پر آمادہ کر پائیں، بلکہ وہ اپنے کفر و گمراہی پر برابر اڑے رہے، حق کے آگے تکبر اختیار کیے رکھا، اپنے بتوں اور باطل معبودوں سے چمٹے رہیں. بس اس تکبر و ہٹ دھرمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں تباہی اور وادی سے دوچار ہوئے اور آخرت میں ہمیشہ کے عذاب آتش میں گرفتار ہوئے. ہم یہاں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس عظیم نبی نے کیوں اتنی طویل مدت بغیر کسی تھکن اور اکتاہٹ کے توحید کی بنیاد کی خاطر اتنی بڑی مشقتیں برداشت کی، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی خوبصورت و عطربیز یعنی مدح و تعریف فرمائی اور ان کے ذکر کو تا قیامت محفوظ کر دیا، اور ان کا شمار اولو العزم یعنی بلند حوصلہ پیغمبروں میں فرمایا. کیا توحید کی دعوت اس قدر تعظیم، توجہ اور عنایت کی مستحق ہے کہ اس منہج اور اس مسلک کو اس عظیم نبی کے لیے مقرر کر دینا منطق، حکمت اور عقل کے خلاف ہیں؟ یا بلا شبہ یہی عین حکمت، صحیح منطق اور ادراک رکھنے والی کامل و سلیم عقل کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں دعوت کے بارے میں اس منہج پر چلنے کا اتنے طویل عرصے 50 کم ہزار سال تک پابند کیے رکھا اور آپ کو خراج عقیدت پیش فرمایا اور آپ کے نام و داستان کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا؟ اور کیوں سب سے عظیم ترین رسول اور ساری انسانیت میں عقل مند ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند بنایا کہ وہ اپنی دعوت اور صبر میں انہیں نمونہ بنائیں؟ مقام نبوت کی معرفت رکھنے والے، اس پر عظیم اعتماد کرنے اور ان کی کما حقہ قدر کرنے والے کا عقل و حکمت پر مبنی منصفانہ جواب یہی ہوگا کہ بلا شبہ توحید کی دعوت، شرک کے خاتمے کی جد و جہد اور اللہ کی زمین کو اس سے پاک کرنے کا عمل
واقعی ان تمام باتوں کا مستحق ہے، اور یہی عین حکمت و عقل و فطرت کا تقاضا ہے، اور ہر داعی الی اللہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس منہج کو اور اس عظیم الہی دعوت و بہت بڑے مقصد کو سمجھے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی پوری زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں، جد و جہد اور کوششیں صرف کر دے، اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تعاون کریں، متحد ہوں، ایک دوسرے کی تصدیق کریں، جیسا کہ انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ سب توحید کے داعی تھے کیا کرتے تھے، اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں کو خوشخبری دیتے، اور بعد میں آنے والے گزرے ہوئے انبیاء کرام کی دعوت کی تصدیق و تائید کرتے، اور انہی کے چلے ہوئے راستے پر گامزن رہتے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس منہج کے علاوہ اور کوئی منہج اعلیٰ و افضل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رسولوں کے لیے اسے اختیار فرماتا اور اسے اپنانے کی ہدایت کرتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو کیا ایک مومن کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس سے منہ موڑ کر کسی دوسرے منہج کو اپنائے اور اس منہج ربانی اور اس کے داعیوں پر دست و زبان دراز کرے؟